نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزیز حکیم۔ اور جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ ابراہیم نے عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ اللہ نے فرمایا تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین کی عظیم قدرت پر دلالت کرنے والا ایک واقعہ اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سمندر کے کنارے ایک مرا ہوا آدمی پڑا ہوا تھا۔ سمندر کا پانی چونکہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو فرمایا کہ جب پانی چڑھا تو مچھلیوں نے اس لاش کو کھایا، جب پانی اترا تو جنگل کے درندوں نے اس آدمی کی باڈی میں سے کھایا، اور جب درندے چلے گئے تو پھر پرندے آ گئے، انہوں نے کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پورا منظر دیکھا تو آپ کو اب شوق پیدا ہوا، ملاحظہ فرمائیں کہ مردے کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے مالک مجھے یقین ہے کہ تم مردوں کو زندہ فرمائے گا، ان کے اجزاء اگر دریائی جانوروں درندوں کے پیٹ میں چلے گئے ہوں یا پرندوں کے پوٹے میں جمع ہو گئے ہوں، فرمایا کہ مجھے یقین ہے لیکن یہ عجیب منظر میں دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ یہ ایک تو بات۔ مفسرین کا ایک قول اس میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا، انہیں اپنی دوستی سے نوازا، تو حضرت ملک الموت کو آپ کی بارگاہ میں بھیجا، اور وہ ملک الموت اللہ کی اذن و اجازت سے آپ کی بارگاہ میں یہ بشارت سنانے کے لیے آئے کہ اللہ رب العالمین کی انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اور ملک الموت نے آپ سے فرمایا کہ اس خلت یعنی جو مجھے اللہ نے خلیل بنایا ہے اس کی نشانی کیا ہے۔ ملک الموت سے جب آپ نے پوچھا کہ اس کی نشانی کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی ہر دعا قبول فرمائے گا اور آپ کے سوال پر مردے زندہ کرے گا۔ جب انہوں نے یہ کہا اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کہ مالک مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کیا تمہیں اس پر یقین نہیں؟ حالانکہ اللہ تعالی عالم الغیب و شہادہ ہے، اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمال ایمان اور یقین کا علم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل سے پوچھا اے خلیل کیا تجھے یقین نہیں؟ اس لیے کہ سامعین کو بھی سوال کا مقصد معلوم ہو جائے اور وہ جان لیں کہ یہ سوال کسی شک اور شبہ کی بنا پر نہ تھا۔ تو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ یقین کیوں نہیں؟ یقین تو ہے مالک، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز آنکھوں سے دیکھوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے، اور خلیل بنائے جانے والی صورت پر معنی یہ ہوں گے کہ اس علامت سے میرے دل کو تسکین ہو جائے کہ تو نے مجھے اپنا دوست بنا لیا ہے، اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی فرمائش پر حکم دیا کہ تم 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے ساتھ خوب مانوس کر لو، اور پھر انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا کر آپس میں مختلف کر کے، یعنی 4 پرندوں کا قیمہ بنا کر انہیں آپس میں ملا لو اور مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، اور پھر انہیں آواز دو، پھر ان میں سے ہر ایک اپنی پہلی والی شکل و صورت میں ہو کر تمہارے پاس آ جائے گا۔ چنانچہ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے۔ ایک قول کے مطابق آپ نے مور کو لیا، مرغ کو لیا، کبوتر کو لیا اور کوے کو لیا۔ یہ 4 پرندوں کو آپ نے لیا اور پھر آپ نے انہیں اپنے ساتھ مانوس کیا اور بحکم الہی انہیں ذبح کر دیا، اور سب کے سر صرف اپنے پاس رکھے اور ان کا قیمہ بنا کر مختلف
پہاڑوں پر جس طرح حکم تھا آپ نے انہیں رکھ دیا، اور اس کے بعد صرف آپ نے انہیں پکارا، اور انہیں جب آواز لگائی تو وہ صرف آواز، دیکھیے کہ اللہ کیسے اپنے نبیوں کو بھی وہ شان دیکھتا ہے کہ نبیوں کا معجزہ بھی اس سے ظاہر ہوگا، اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ صرف ایک آواز میں اللہ نے کیا تاثیر رکھی ہے کہ وہ جس کا قیمہ پرندوں کا بنا ہوا پہاڑوں پر رکھا ہوا ہے، جب حضرت خلیل نے آواز لگائی تو مفسرین کہتے ہیں کہ حکم الہی کے وہ اجزاء جو قیمہ بنا کر یعنی مکس ہو چکے تھے، وہ اجزاء اڑنا شروع ہوئے، اور ہر جانور کے جو اجزاء تھے وہ الگ الگ ہو گئے، اور اپنی ترتیب سے وہ جمع ہوئے اور اپنی وہ بالکل شکلوں میں آ گئے، اور وہاں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور اپنے اپنے سروں کو اس میں لگایا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے بعینی اسی طرح انہیں کر دیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل کو یہ معجزہ بھی عطا فرمایا اور ان کی فرمائش بھی پوری فرمائی۔ کل جو ہم نے حضرت عزیر علیہ السلام کا سنا تھا اور آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان دونوں واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے یہ کہ اپنے نبیوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ دوسری بات، انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان دی ہے کہ ان کی دعاؤں سے بھی اللہ نے مردے زندہ کر کے بتائے۔ یہ دیکھیے 4 پرندے مردہ ہو گئے جن کا قیمہ بن گیا، تو اللہ جسے طاقت دے تو وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، یہ قرآن بتاتا ہے۔ جیسے آج جو کہتے ہیں کہ کوئی اور زندہ نہیں کر سکتا، تو جسے ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر اللہ کسی کو طاقت دے دے تو اسی طرح وہ اللہ کے اذن سے وہ زندہ کر سکتا ہے۔ تیسری بات جو پتہ چلی کہ اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کی خواہش کو بھی پورا فرماتا ہے۔ چوتھی بات یہ پتہ چلی کہ جتنا انسان کا یقین کامل ہوگا اتنا ہی اس کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ چھٹی بات یہ دونوں واقعہ سے یہ پتہ چلی کہ مشاہدہ سے معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ جب بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو اب اسے یقین ہو جاتا ہے، اور اس کے اضافہ مشاہدے میں اور انسان کی معرفت میں یعنی اس کی پہچان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ چھٹی بات جو پتہ چلی کہ یہ واقعات قرآن نے اس لیے بیان کیے کہ تاکہ ہمیں اپنے رب کی قدرت کا پتہ چلے کہ میرا رب جو ہے کتنی بڑی شان والا ہے، کتنی بڑی قدرت والا ہے، تو پھر ہم کیوں مایوس ہو جاتے ہیں دنیا میں آ کر، ہم اپنے رب پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ اور ساتویں بات یہ پتہ چلی کہ انسان مرے گا تو اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہمیں بھی زندہ ہونا ہے اور محشر کے میدان میں اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال کہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے کہ جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے۔ اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اس آیت میں راہ خدا میں خرچ کرنے کی فضیلت ایک مثال سے اللہ نے سمجھائی کہ جو میری راہ میں دیتے ہیں تو وہ اس کو کیسی مثال دے کر سمجھائی۔ فرمایا کہ ایک ایسا آدمی ہے کہ فرمایا کہ جو کوئی آدمی زمین میں ایک دانہ بیج کا ڈالتا ہے کہ جس سے 7 بالیاں اگ جاتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے پیدا ہوتے ہیں، گویا دانہ ایک بیج کا اس نے زمین کے اندر ڈالا تھا، لیکن ڈالنے والے کو جو اجر ملتا ہے وہ 700 گنا ملتا ہے۔ اسی طرح اس مثال سے اللہ نے سمجھایا کہ جو میری راہ میں اگر ایک بھی دیتا ہے یعنی 1 روپیہ بھی اگر دے گا اور اس کے اخلاص اگر اس اخلاص کے ساتھ اس نے دیا تو اس کے اخلاص کے اعتبار سے اللہ رب العالمین اس کے ایک کو فرمایا کہ 700 گنا اس کا ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے، اور فرمایا اس کے ثواب عطا کرنے کی اور اس کا بڑھانے کی کوئی حد بھی نہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے خزانے اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ وہ کریم ہے، وہ جواد ہے، جس کے لیے چاہے اور اس سے بھی زیادہ ثواب عطا کر دے۔ یہ تو 700 کی مثال دی، لیکن واللہ یضاعف لمن یشاء فرما کر بتا دیا کہ وہ تو اس سے بھی بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ جیسے کہ احادیث مبارکہ میں بے شمار مثالیں ملتی ہیں، میں صرف ایک حج کے بتا
بتا دوں کہ پیدل حج کرنے والوں کے لیے ثواب کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی پیدل حج کرے، جیسے اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، آج تو ہر سہولت ہونے کے باوجود بھی زبان پر شکوے شکایت ہوتی ہیں کہ لوگ اتنا VIP پروٹوکول میں جاتے ہیں حج پر، لیکن پہلے زمانے کے حج کے بارے میں کتنا بڑا ثواب ہے کہ پیدل حج کرنے والوں کے ایک ایک قدم پر روایتیں ملتی ہیں کہ انہیں 7 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں، یعنی 7 کروڑ نیکیاں ایک قدم پر جو اللہ کی رضا کے لیے پیدل حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ اخلاص تھا۔ اسی طرح بندہ اللہ کی راہ میں دے تو اخلاص کو پیدا کرے، اور اس میں بہت ساری اب آیتیں آئیں گی کہ جس میں بار بار اتنی مثالیں اللہ نے دی ہیں کہ اپنی راہ میں دینے والوں کا، حالانکہ ہم بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کی تربیت کس انداز سے قرآن میں کرتا ہے تو یہاں پر بتایا گیا، اور مطلقاً بتایا گیا خرچ کرنے کا کہ چاہے وہ واجب خرچ ہو۔ واجب خرچ سے کیا مراد؟ جیسے فرض زکوٰۃ ہے یا صدقہ فطر ہے یا قربانی ہے، یا اسی طرح نفل، وہ تمام صورتوں میں خرچ کرنا اس میں شامل ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں اس میں غریبوں کو کھانا کھلانا، کسی کو کپڑا پہنانا، کسی غریب کو دوائی دلا دینا، کسی کا راشن دلوا دینا، کسی طالب علم کو اس کے لیے کتابیں خرید کر دے دینا، اور یا کوئی شفا خانہ بنوا دینا کہ جہاں سے لوگ مریض مفت دوائیں لیتے رہیں، یا کوئی ایسا کام کر دینا فقراء مساکین کے لیے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اسی آیت میں آتی ہیں، اور یہاں تک کہ تیجا اور ایصال ثواب کے لیے بھی اگر کوئی اپنے مرحومین کے لیے کرتا ہے اور وہ خرچ کرتا ہے، وہ بھی اس آیت کے تحت آتا ہے اور یہاں پر بتایا گیا۔ تو یہ ساری باتیں بتائی گئیں۔ یاد رکھیے گا اس میں مفسرین نے ایک اور بات بھی ہمیں سمجھائی کہ نیک اعمال میں یکسانیت، یعنی ایک جیسا سارے کام کر رہے ہیں، لیکن ثواب میں فرق ہوتا ہے۔ ثواب میں فرق یہ بھی ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ ثواب میں کوئی ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر کسی کا اخلاص اور کسی کی حسن نیت بہت زیادہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، کسی کی کم ہوگی تو اس کو کم ملے گا۔ اور اس نسبت کے بارے میں بتایا گیا کہ نسبت اگر میرے آقا سے جڑ جائے تو میرے آقا سے اگر جڑ جائے تو اس نسبت پر بھی ثواب اللہ بہت زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ کیسے کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور میرے صحابی کے وہ ایک مد، یعنی ایک چھوٹی سی مقدار جو ہے وہ میرے صحابی کا آدھا مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ کہاں احد پہاڑ کے برابر کوئی سونا اللہ کی راہ میں دے، اور صحابی کا صرف آدھا مد بھی اللہ کی راہ میں دینا وہ کسی کے سونا پہاڑ دینے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے، کیونکہ وہ نسبت مصطفیٰ سے وہ جڑ گئے، وہ صحابی رسول بن گئے۔ تو یہاں پر ثواب میں بھی برابر نہیں ہو سکتے، تو پھر ان سے نسبت میں کیسے کوئی برابر ہو سکتا ہے، اور دیگر اعمال میں۔ تو یہاں پر یہ بات بھی علماء نے ہمیں سمجھائی۔ آگے فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے قرآن کس طرح سمجھاتا ہے، تم نے دے دیا، اب دینے کے بعد انسان کون سی غلطیاں کر سکتا ہے، اب وہ غلطی اس آیت میں بتائی کہ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، تو ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر کل قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت مبارکہ مفسرین کہتے ہیں اس کا شان نزول حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما کے حق میں نازل ہوئی کہ حضرت عثمان غنی نے غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر اسلام کے لیے 1000 اونٹ بما ساز و سامان کے پیش کیے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے میرے آقا کی بارگاہ میں 4000 درہم حضور کی بارگاہ میں پیش کیے، اور جب پیش کیے تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس کل 8000
1000 درہم تھے، اس میں سے میں 4 آپ کی بارگاہ میں لے کر آ گیا اور 4 جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا۔ میرے آقا اتنے خوش ہوئے، انہیں پر کیا دعا دی؟ حضور نے فرمایا جو تم نے دیے اور جو تم نے اپنے اہل و عیال کے لیے رکھے، اللہ دونوں میں برکت عطا فرمائے۔ یعنی جو تو نے گھر والوں کے لیے چھوڑا، اللہ اس میں بھی برکت دے، اور جو تو نے میری بارگاہ میں پیش کی اسے بھی اللہ اس میں بھی برکت دے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ صدقات جو ہیں، احسان جتلانا تو یہ ہے، احسان جتلانا یہ ہوتا ہے کہ دینے کے بعد دوسروں کے سامنے اظہار کریں کہ ہم نے تیرے ساتھ ایسے ایسے سلوک کیا، کوئی غریب کی مدد کر دی، اب کوئی مجمع لگا ہوا ہے، جیسے خود پسندی ہوتی ہے، تو اب کوئی چاہتا ہے کہ میری واہ واہ بھی تو ہو کہ میں نے دیا ہے، تو اب وہ اس مجلس میں آ کے وہ بھی آیا، کسی محفل میں آیا، تو ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ شخص ہے کہ فلاں کو میں نے، اب وہ سن رہا ہے، اس کو اس کے سامنے نہیں بول رہے لیکن لوگوں کو بتا رہے ہیں، لیکن وہ سن رہا ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کی یہ مدد کی اور اس کے ساتھ ایسے ایسے سلوک کیا۔ تو فرمایا کہ اس سے کیا ہوگا، تم دوسروں کو بتاؤ گے، اس سے اس کا دل میلا ہو جائے گا اور یہ کہے گا دیکھو مجھے میری سفید پوشی کا بھی بھرم اس نے نہ رکھا اور لوگوں کے سامنے بتا رہا ہے۔ تو اس کو قرآن نے کہا یہ احسان جتلانا ہے، اور تکلیف دینا یہ ہے کہ کسی کو دے کر اسے شرم دلانا، تو نادار تھا، تو مفلس تھا، تو غریب تھا، ہم نے تیری غبر گیری کی تو آج تیرا اتنا اچھا حال ہو گیا، ورنہ تو ایسے ہی وہ بھوکے، کئی لوگوں کی زبانوں پر ہم چلتے پھرتے اگر چل رہے ہوں تو ایسی یہ الفاظ سنتے ہیں، یہ تو بھوکے ہیں، ان کو تو ہم نے یہ کھلانا سکھایا ہے، ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا، یہ ورنہ یہ تو کھانے کے بھی ان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ قرآن کہتا ہے تمہارا دینا ہے اور لوگوں کو تکلیف دینا ہے، ایسا نہ کرو۔ کیا کرو؟ اگلی آیت کل میں بتاؤں گا۔ قرآن کہتا ہے کہ تم نہ دو، لیکن کیا کرو یہ کل کی آیت میں آئے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما، للہیت کے ساتھ تیری رضا کے لیے سیکھنے سکھانے سننے سنانے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہمیں ہر قسم کی مولائی کریم جو قرآن کے نور سے ہم سیکھ رہے ہیں، مولائی کریم جو برائیاں ہیں، مولائی کریم وہ ساری برائیاں ہمارے اندر سے دور فرما دے، ہمیں مولائی کریم قرآن کا نور عطا فرما، ہمیں با عمل با اخلاق بنا دے، با حیا بنا دے، ہمارے کردار کو مضبوط کر دے، ہمارے ظرف کو وسیع کر دے، ہمیں غور و فکر کرنے والی وہ سوچ عطا فرما، ہمیں اپنے لمحات اپنے اوقات کی قدر کرنے والا بنا دے، ہمیں مولائی کریم اپنے اوقات کو برباد نہ کریں، مولائی کریم یہ زندگی جو ملی ہوئی ہے اس زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے تیرے مولائی کریم رضا والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ درس قرآن کا صدقہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔